بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن کو جھکا لینے میں کیا قباحت ہے۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کریں آپ قابل رشک ہیں۔ اگر تم نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ انا بہت بھوکی ہوتی ہے، یہ تعلقات کو ہڑپ کر جاتی ہے۔ کوئی کتنا ہی اپنا ہو، پہلے اپنا اور اپنی اولاد کا ہی سوچے گا۔ وہ باتیں کھا جاتی ہیں جنہیں انسان پی جاتا ہے۔ جن کو احساس ہی نہ ہو ان سے گلے شکوے کیسے؟ اگر اللہ تمہیں وہاں نہیں لے گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین کرو بہترین ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے سب نے آپ سے محبت کی تھی۔ جب آپ مر جائیں گے سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے۔ درمیانی مدت میں محبت کا نظام آپ نے خود چلانا ہے۔ جب ہم خاموش رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب سب کو اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر ایک بار بھی حقیقت بیان کر دی تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں، بلکہ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، عاجز اور مہربان ہیں۔ راستے میں لگنے والی ایک ٹھوکر آئندہ لگنے والی بہت سی ٹھوکروں سے بچا لیتی ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو اللہ کے در کا محتاج ہو۔ در در مانگنے والے کو فقیر نہیں بھکاری کہتے ہیں۔ زندگی کانٹوں کا سفر ہے اور حوصلہ اس کی پہچان ہے۔ بنے بنائے راستوں پر تو سبھی چلتے ہیں، پر جو دوسروں کے لیے راستہ بنائے وہی انسان ہے۔ زندگی چاہے کتنی بھی زوراور کیوں نہ ہو، آخر کار موت کے آگے ہار جاتی ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن نیکی باقی رہ جائے گی۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں، سب سے زیادہ رش صرف اسی کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا اختیار بھی ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی کتار میں ہی رکھنا، میرے مالک تیرے در کے سوا کہیں اور سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، لیکن زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ کچھ لوگ فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، محلے میں کون کیا کر رہا ہے سب حساب رکھتے ہیں۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر شکر ادا کرتے رہنا اور خوش رہنا زندگی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ انسان پریشانیوں کا حساب رکھنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائش بھی الگ ہے، ہر کسی کی کہانی الگ ہے اور سبق بھی الگ ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ خوبصورت کردار کے لوگ بہت کم نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے کردار اور عمل ہی نصیحت ہوتے ہیں۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کیا کرو۔ یاد رکھو کہ جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور دیر کا ہونا حکمت پر مبنی ہے۔ تکلیف میں زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ جن کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے تو وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر،
تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ تلخ اور سخت ہوتا ہے، لیکن اس کی سمجھائی ہوئی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی دو وجوہات ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہو۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا ہی دیتا ہے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ انسان کی بیماری کی بہت سی وجوہات میں سے ایک اس کی تنگ نظری اور دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔